وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر اپنے آقا و مولا خاتم النبیین قائد المرسلین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر آقا نور وحدت کا ٹکڑا صاحب کوثر و سلسبیل رحمت کا دریا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. آج کی یہ محفل اصلاح معاشرہ کے حوالے سے منعقد ہے، اور چونکہ ہمارے مہاراشٹر میں مائک کو لے کر کے بہت سختیاں ہیں، اور مجھے منتظمین محفل کی طرف سے یہ اطلاع دے دی گئی ہے کہ 10 میں 5 کم ہوگا تو محفل ختم کرنی ہے. میں ٹائم دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ مولانا غفران صاحب اشرفی سیفی اور مولانا ذیشان برکاتی صاحب یہ دونوں ہی اپنے اشعار پڑھ دیں حضور کی شان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محفل مکمل ہو جائے. لیکن پھر تھوڑی دیر کے لیے فقیر بھی حاضر، تاکہ میں بھی اپنی غلامی کی نظر اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کر لوں. بہت مختصر سا وقت 10 منٹ کا ہمارے پاس ہے، میں اس میں بہت مختصر ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت موجودہ دور میں مسلم امہ جن حالات سے گزر رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ مسلم امہ میں 2 گناہ ہیں جس نے پوری امت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا رکھا ہے. نمبر 1 شراب یعنی نشہ، اور نمبر 2 شباب یعنی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات. کسی قوم کو ہتھیار سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا ان 2 گناہوں سے قوموں کو نقصان پہنچتا ہے. اگر لوگ مسلمانوں کو قتل کریں تو ہم شہید ہوتے ہیں،
اور اگر ایک شہید کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کی غیرت کے پرتو کروڑوں دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر یزید نے خون حسین بہایا نہ ہوتا تو دنیا کے اندر کبھی بھی صلاح الدین جیسے لوگ پیدا نہیں ہوتے, نور الدین زنگی لوگ جیسے پیدا نہیں ہوتے. یہ دنیا میں جتنے انقلابی لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ خون حسین کی تاثیر ہے. زمین پر خون حسین کیا گرا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خوبصورت چہرے زمین میں ملتے ہیں تو اسی سے خوبصورت پھول کھلتے ہیں. جب تک خوبصورت چہرے زمین میں ملے نہیں, یاد رکھنا, اس لیے کہ زمین میں جو چیز دفن ہوتی ہے وہی چیز زمین سے نکلتی ہے. اللہ اکبر. اب آپ کہیں گے زمین سے خوبصورت پھول کیوں نکلتے ہیں؟ تو زمین سے خوبصورت پھول نکلتے اس لیے ہیں کہ اس میں خوبصورت چہرے دفن ہوتے ہیں. جس دن خوبصورت چہرے زمین میں دفن ہونا بند ہو جائے اس دن زمین سے خوبصورت پھول کھلنا بند ہو جائے. یہ قدرت کا نظام ہے کہ خوبصورت چہرے زمین میں ملتے ہیں تب خوبصورت پھول کھلتے ہیں بلا تمثیل. اسی طریقے سے باغیرت لوگ جب زمین میں دفن ہوتے ہیں تبھی ان باغیرت لوگوں کی حمیت و غیرت لے کر کے دنیا کے اندر باغیرت لوگ جنم لیا کرتے. وہ پلٹ کر تو نہیں آتے لیکن ان کے پرتوں پلٹ کر کے آتے ہیں. تو لوگ اگر ہمیں ماریں, قتل کریں تو ہم شہید ہوتے ہیں اور شہادت کا مقام پاتے ہیں. لیکن اب لوگ ہمیں مارنا نہیں چاہتے, یعنی شہادت کے حوالے سے لوگ ہمیں غفلت میں ڈبا دینا چاہتے ہیں, شراب و شباب میں ڈبا دینا چاہتے ہیں. اور مومن مرو گے اللہ کی راہ میں تو شہید اور ہمیشہ زندہ رہو گے, لیکن اگر شراب و شباب میں ڈوب کر غافل مرو گے تو پھر مومن بھی نہیں مر سکو گے, کافر ہو کر کے مرو گے. شراب اور شباب وہ نحوست ہے کہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. ایک روایت پڑھ کر اپنی بات وقت پہ مکمل کرتا ہوں. دیکھو شراب اور شباب کتنی خطرناک چیز ہے, نوجوانوں کو خاص طور پر اس پہ توجہ کرنا چاہیے. آج کل تو شراب و شباب کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے, اور اب تو مجھے مذہبی طبقہ بھی جو ہے وہ شراب سے تو بچے ہیں لیکن شباب میں لوگوں کے قدم میں ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, اور یہ بھیانک صورتحال ہے, بڑی بدترین صورتحال ہے. اس لیے کہ جب دنیاوی طبقہ بگڑتا ہے تو مذہبی طبقے کے صدقے میں اللہ دنیاوی طبقے کے جرائم کو معاف کرتا ہے. لیکن جب مذہبی طبقے سے مراد وہ طبقہ حاجی صاحب کہلانے والے, نمازی صاحب کہلانے والے اور صاحب کہلانے والے, وہ جتنے صاحبین ہیں صاحبین ہیں, یہ سب کی بات کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ایک بزرگ بغداد شریف پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جب شام کے وقت میں دریائے دجلہ کے دوپٹے میں, دریائے دجلہ کے نیلگو دوپٹے میں سورج نے اپنے زرد چہرے کو جب اس کی گود میں چھپایا اور شفق پر, بغداد کے شفق پر جب ایک حسینہ کے چہرے کی سرخی کی طرح افق میں جب وہ تبدیل ہو گیا تو اس وقت رات نے اپنی سیاہ زلفوں کو رومانیت کے ساتھ اہل بغداد پر بکھیرنا شروع کیا, اور بغداد کے قبا کھانے, قہوہ کھانے, شراب کھانے, شباب کھانے سب کھلتے چلے گئے. اور جب رات شباب پر آئی تو بغداد کے شباب یعنی جوان اٹھ کر ان جرائم کے اڈوں کی طرف چل پڑے. ایک مسافر ایک کونے میں ہاتھ باندھے ہوئے ان جرائم کے اڈوں کی طرف سب کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا, اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا مجھے صبح ہونے سے پہلے اس سے پہلے کہ صبح شرمندگی کے ساتھ اپنے چہرے سے نقاب اٹھائیں میں نے بغداد کو چھوڑ دینا, اس لیے کہ کہیں آسمانوں سے آگ نہ برس پڑے, زمین میں زلزلے نہ آ جائے, اور جنگل کے درندے
ان جرائم پیشہ لوگوں کو اٹھا کر نہ لے جائیں. بس یہ کیفیت میں وہ سوچ رہے تھے. وہ ایک غیرت مند انسان ایسے میں ایک اللہ کے ولی تشریف لائے اور اپنی چادر ان کے سر پہ ڈال دی. جیسی چادر ان کے سر پہ ڈالی تو کیا دیکھا کہ بغداد کے کچھ مذہبی لوگ مصلی پر اللہ کے خوف سے رو رہے تھے اور پوری امت کے لیے گڑ گڑا کر مغفرت کی دعا کر رہے تھے. اس اللہ کے ولی نے جب اس شخص کو، غیرت والے کو، یہ منظر دکھایا تو کہا کہ بیٹا، ان کے جرائم کی وجہ سے بغداد کب کا لٹ چکا ہوتا. یہ پہلی رات نہیں ہے جس میں یہ لوگ جرائم کی طرف جا رہے ہیں. یہ رات کی رنگینی تو ان کا روزانہ کا معمول ہے، لیکن یہ چند لوگوں کا استغفار کرنا، رونا، گڑ گڑانا پوری قوم کو تباہی سے بچا لیا کرتا ہے. تو قوم کے اندر چند نیک لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ جو امت کے لیے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، تو قوم کے جرائم ان کو تباہی کی طرف ڈالتے نہیں، بلکہ ان کے توبہ، استغفار اور دعائیں لوگوں کو تباہی سے بچا لیا کرتے ہیں. لیکن اگر مذہبی طبقہ بھی معاذ اللہ آوارگی اور عیاشی کی طرف جائے تو پھر اللہ ہی اللہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. جو روایت پڑھنا تھا ایک وہ یہ ہے کہ انسان کو شراب و شباب کہاں تک لے جاتا ہے. ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، اس کا نام تھا برسیسا. 220 سال اس کی زندگی کے ایسے گزرے کہ اس نے کبھی آسمان بھی نہیں دیکھا. کچھ لوگوں کو اس طرح کی باتیں مبالغہ لگتی ہے، لیکن یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ تاریخ ہے اور روایات بھی اس پر شہادت دیتی ہے. چونکہ موبائل نے ایسا کچھ لوگوں کو دکھا دیا، موبائل کے اندر انٹرنیٹ کے جنگل نے جس چیز کا ہم کبھی تصور نہیں کرتے تھے، وہ ساری چیزیں 4-6 سال کی عمر میں لڑکے اور لڑکیاں دیکھ چکے. 4-6 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں، بلکہ جن لوگوں کی عمر 30 سال کے اوپر کی ہے انہوں نے 22 سال کی عمر میں پہنچ کر جو کبھی تصور نہیں کیا ہوگا، ان کے 4-6 سال کے بچے وہ سب کچھ دیکھ چکے انٹرنیٹ کے اندر. آپ کہیں گے میرا بچہ تو گیم کھیلتا ہے، گیم کھیلنے کے دوران بھی وہ سب آتا ہے. حتیٰ کہ نعت سننے کے لیے جائیں تو نعت سے پہلے وہ شیطنت آتی ہے، بیان سننے کے لیے جائیں تو بیان سے پہلے اللہ جس کو بچا لے بس، ورنہ کوئی بچ نہیں سکتا. میں تو سوچتا ہوں بیان سننے کے لیے بندہ جائے تو پتہ نہیں وہ کس جنگل میں چلا جائے اگر اللہ نہ بچائے. اللہ کی پناہ، اللہ رب العزت کی پناہ مانگو. ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور دجالی دور کے بالکل قریب ہے. جس طریقے سے بارش کے آنے سے پہلے ہوائیں چلتی ہے، جس طریقے سے آندھی اور طوفان کے آنے سے پہلے سمندروں کے اندر بدبو اٹھتی ہے، بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی خوشگوار ہوائیں چلتی ہے، تو تجربہ کار لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ اب خوشگوار بارش ہونے والی ہے. اور سمندروں میں جب بدبو اٹھتی ہے تو لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ سمندر میں طوفان آنے والا ہے. تو یہ جو ہم بدترین دور دیکھ رہے ہیں تو گویا کہ یہ دجالی دور کے بالکل قریب ہے. دجال جب آئے گا، لیکن دجال کی آنے کی نحوستیں ابھی سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لوگ کفر اور ارتداد کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، مسلمان لوگ کہتے پوری دنیا میں 250 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن اگر سچائی، ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ دیکھیں، عبد الرحمن، عبد السلام، عبد المصطفیٰ، عبد الغنی، محمد، ابرار وغیرہ وغیرہ نام کے یہ جتنے مسلمان ہیں 250 کروڑ ہے. لیکن ادخلوا فی السلم کافہ کے اگر معیار پہ آپ پرکھیں تو کتنے مسلمان بچتے ہیں آپ اندازہ کریں. وہاں تو مسلمان ہونے کا معیار یہ ہے کہ اسلام نے اگر اونٹنی کا دودھ حلال کیا ہے
اور اگر کوئی مذہب سابقہ کی وجہ سے بچپن سے نفرت کی بنیاد پر اگر اس کو پینے سے بچتا ہے، نہ کراہت کرتا ہے، نہ حرام جانتا ہے، نہ ناجائز جانتا ہے، بلکہ صرف بچپن کی کراہت سے بچتا ہے، تو اسلام کہتا ہے ایک وقت میں دو ناؤ پر سوار نہیں ہو سکتے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام نے جس کو حلال کیا ہے وہ تمہیں کرنا پڑے گا، اسلام میں پورے داخل ہونا پڑے گا۔ اگر رسول اللہ کے دور میں ان جوانوں کو دیکھا جاتا، ہاں ان جوانوں کو، یا یوں کہہ لیں اگر ہم سب کو دیکھا جاتا جو حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کر داڑھی منڈا رہے ہیں، ان کو دیکھا جاتا کہ جو صرف 2 ماہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جا رہے ہیں، ان کو دیکھا جاتا جو عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہے ہیں، ان کو دیکھا جاتا جو تاش کے پتے کھیل رہے ہیں، ان کو دیکھا جاتا جن کے گھروں میں صبح صبح فلموں کے نام پر بھجن بج رہے ہیں، ان کو دیکھا جاتا جو سیریلوں کے نام پر معاذ اللہ غیروں کی شادیوں کے موقع پہ شرکیہ کلمات جو ہے اپنے بچوں کو دیکھ دکھا رہے ہیں، ان کو دیکھا جاتا جن کے یہاں لڑکیوں کو بھاگنے بھگانے کی کہانیاں باپ بیٹے بازو میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں، ماں بیٹی بازو میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں، اور سیریل دیکھنے کے بعد ماں بیٹی سے ڈسکس کرتی ہے، بیٹی ماں سے ڈسکس کرتی ہے۔ سوچو ان کو رسول اللہ مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ کیسے دیتے؟ اللہ اکبر! آپ اندازہ تو فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ غور تو فرمائیں کہاں وہ دور میں اسلام اور مسلمانوں کا کیا حال تھا اور آج کے دور میں حالات کیا ہو گئے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں مسلمان مارا جا رہا ہے، مسلمان مارا جا رہا ہے، مسلمان مارا جا رہا ہے۔ میرا ایمان ہے مسلمانوں کے قدموں میں آج بھی کائنات ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں نفرتوں کے اس ماحول میں دنیا کا حبیب مولانا شعر پڑھ رہے تھے، دنیا کے ہر مذہب کا آدمی اگر غریب نواز کے قدموں میں سر رکھ رہا ہے، میں فتوے کی زبانی بولی بولنے والے زہر گھولنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، تم مجھے بتاؤ آج بھی سلطان الہند کے قدموں میں اگر ہر مذہب کا آدمی سر رکھ رہا ہے تو گویا کہ بتا رہا ہے تجھ جیسے آوارہ سے نفرت کی جائے گی، اس جیسے سچے مسلمان کے قدموں میں آج سکھ بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، سارا زمانہ جھک رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، دنیا جھک نعرہ رہی رسالت، ہے سچے سبحان مسلمان اللہ، کے قدموں سبحان میں۔ اللہ، دنیا جھک رہی ہے سبحان سچے مسلمان۔ اگر تو آج بھی معین الدین جیسا بن جائے، کون بنے؟ حق ہے، معین الدین جیسا۔ معین الدین جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن معین الدین بن۔ تو خواجہ معین الدین جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن معین الدین بن۔ معین الدین مطلب دین کا مددگار بن۔ تو دین کو کچلنے والا بن رہا ہے، تو دین کا مذاق اڑانے والا بن رہا ہے۔ آج تیرے قدموں میں بھی اللہ دنیا کو جھکا دے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت صرف اللہ کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ منافقین مگر نہیں جانتے، ان کو علم نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا تھا لوگ کہنے مارے جا رہے، میری حمایت ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ مارے جا رہے، تم پہ ظلم ہونا ہے، ظالم کہفر کردار تک پہنچے گا۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں کسی نے کہا تھا کہ وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی۔ غلط ہے مسلمان مارا گیا، وہ گیا کیا گیا، وہ رہا کیا رہا۔ جس کو پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ گیا کیا گیا، وہ رہا کیا رہا۔ غلط ہے مسلمان مارا گیا، وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی۔ ہم تو تصویر مسلم بنے ہیں۔ آپ کہیں گے تصویر مسلم کیسے؟ میں نے کہا میری تصویر میں نظر آتا ہوں، میری تصویر میں میں نظر آتا ہوں، لیکن میری تصویر کبھی نماز نہیں پڑھتی، میری تصویر کبھی تقریر نہیں کر سکتی۔ تقریر امین القادری کر سکتا ہے، تصویر نہیں کر سکتی۔ نماز امین القادری پڑھ سکتا ہے، تصویر نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ کی خشیت سے امین القادری رو سکتا ہے، تصویر نہیں رو سکتی۔ رسول اللہ کے عشق کے جذبات امین القادری کے سینے میں امٹ سکتے ہیں، تصویر کا سینہ ہوتا بھی نہیں، امٹ بھی نہیں سکتی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں تصویر میں
اور اصل میں فرق کیا ہے؟ اصل میں درد ہے، تصویر بے درد ہے. اصل میں احساس ہے، تصویر بے احساس ہے. اصل میں دیکھنے کا شعور ہے، تصویر دیکھ نہیں سکتی. اصل تڑپتا ہے، تصویر تڑپ نہیں سکتی. تصویر کا لباس ویسا، تصویر میں چشمہ ویسا، تصویر میں امامے کے پیچ و خم ویسے، تصویر کے اندر چلنے کی ادائیں ویسی، پیر رکھنے کا سلیقہ ایسا، لیکن احساس نہیں، تصور نہیں، تخیل نہیں، تڑپ نہیں، سوچ نہیں، فکر نہیں، فکر فردہ نہیں، فکر امروز نہیں. اللہ اکبر. عبادت کا شعور نہیں، شوق زندگی نہیں، ناز بندگی نہیں، آنکھ میں آنسو نہیں، لبوں پہ تبسم نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے. تصویر کو جس حالت میں تھا اسی حالت میں رکھ دیا گیا. تصویر میں کرنا کچھ نہیں ہے، کوئی آ کے پھاڑ دے گا، کوئی پیروں میں کچل دے گا. امین القادری کو کوئی پیر میں نہیں کچل سکتا، تصویر امین کچلی جا سکتی ہے. امین کو کوئی مٹا نہیں سکتا، تصویر امین مٹائی جا سکتی ہے. یہ تو صرف نام لینا سمجھانے کے لیے تھا، ورنہ من آنم کے من دانم میری حیثیت کیا ہے. ویسے یوں بھی مجھے مٹانا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ بار گائے غوثیت کا سگ ہوں، اور انہی کے لیے کا حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سائف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا. مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فینی کا لقب واصل ہے یا غوث. راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، وہ بڑھائے بلکہ یہ گھٹائے، اسے منظور بڑھانا تیرا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا. یہ جو برکتیں دیکھ رہے ہیں خانقاہوں کی، میری اوقات نہیں، یہ غوث پاک سرکار کی عنایتیں. تو بس بات اتنی کہنی ہے، ہم تصویر مسلم بنے ہیں بس، اس لیے مٹائے جا رہے ہیں، تباہ کیے جا رہے ہیں، برباد کیے جا رہے ہیں. اصل مسلمان بنیے، عزتیں اب بھی تمہارے قدموں میں ہیں. اور وہ اصل مسلمان کون؟ جس کی نگاہیں نہیں بہکتی، جو آوارگی نہیں کرتا. تو بات ٹائم ہو گیا، بس وہ بات پوری کر لوں. 220 سال تک برسیساں کبھی اپنی خانقاہ کے باہر نہیں نکلا. اس خانقاہ کو لوگ صومعہ کہتے تھے، راہبوں کا. وہ کبھی نہیں نکلا باہر 220 سال تک. اچھا، عمر بھی بڑی لمبی لمبی اس دور میں لوگوں کی ہوتی تھی. 220 سال تک کے کبھی وہ خانقاہ سے اپنی باہر نہیں نکلا. ایک دن شیطان نے اس کو ٹارگٹ کیا، برسیسا کو تباہ کرنا ہے، برسیسا کو برباد کرنا ہے. اور شیطان اس کی خانقاہ میں گیا اور دستک دی، اور شیطان نے اپنے آپ کو ڈھالا ایک راہب کے صوفی کے لباس میں، کیونکہ وہ صوفی اور راہب کے پاس جا رہا تھا، تو وہ بھی صوفی راہب بن گیا. دیکھو شیطان کے اندر اللہ نے خاص بات رکھی ہے، اگر آپ کی توجہ ہے تو. یہ بچے بہت پیارے اس محلے کے، لیکن یہ تھوڑا سا چپ رہے تو اور پیارے لگے. ہاں، کیونکہ وقت پہلے ہی کم ہے، بھی ان کو چپ کرانے میں بھی بڑا مسئلہ ہے. اللہ کرے آپ کبھی چپ نہ رہیں، لیکن بچپنے میں بولتے ہو، جوانی میں نہیں بولتے. تھوڑا سا بچپنے میں چپ رہو، جوانی میں بولو. جوانی میں آپ کو بہت بولنا ہے انشاءاللہ، اور صرف بولنا نہیں ہے بلکہ کچھ کرنا بھی ہے. مسلمان تو صرف بولنے والا رہ گیا. تو میری بات سنیں، تھوڑی دیر کے لیے ہے، مختصر ہے، اختصار، بلکہ روایت کو بھی اپنے الفاظ کے جامع میں لمبا کرنے کی بجائے شارٹ کروں گا. آپ غور سے اس کو سننا. شیطان نے اپنے آپ کی شکل بدلی اور راہب اور صوفی کی شکل میں پہنچا. اللہ نے شیطان کو یہ اختیار دیا، اختیار کی بات کر رہا ہوں، اختیار دیا کہ وہ جس کی چاہے شکل بنا لے. وہ گدھا بھی بن جاتا ہے، وہ کتا بھی بن جاتا ہے، وہ انسان بھی بن جاتا ہے، وہ بندر بھی بن جاتا ہے، وہ مولوی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، وہ لیڈر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، وہ مفتی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، وہ خطیب کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، وہ ادیب کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. ایک شکل وہ نہیں بنا سکتا. بس آقا فرماتے شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا. یا رسول اللہ، وہ آپ کی شکل کیا بنا سکے گا؟ اس لیے کہ بنانے والے نے کہا کہ تجھ کو بنا کر اب تجھ جیسا تو میں بھی نہیں بناؤں گا. تیری شکل بنا کر
تیری شکل بنا کر اب تیرے جیسی شکل میں کسی کی نہیں بناؤں گا. جب وہ خدا ہو کر اب ان جیسی شکل کسی اور کی نہیں بناتا تو شیطان کی اوقات کیا ہے. تو قربان جائیں، اس لیے شیطان سب کی شکل میں آئے گا. شیطان مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں نہیں آ سکتا. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. اللہ اکبر. مولانا اشعار پڑھ رہے تھے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج میں حلیہ رسول بیان کروں، لیکن چونکہ عنوان بھی مجھے کچھ بولنا تھا اصلاح معاشرہ پر. بلال نے کہا تھا کہ اصلاح پر بولیے گا، اور پھر اس کے بعد ٹائم بھی مختصر تھا. میں نے سوچا یار کا ذکر چھیڑوں گا تو بربط روح کہ جب تار چھڑ جائیں گے تو پھر اس پر کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوگا. لیکن بس میں چونکہ حلیہ رسول بیان کروں گا، مگر اتنا کہ اس کو تشریح کیے بغیر صرف الفاظ میں اشعار میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ برکت بھی مل جائے، آپ کو تصور بھی ہو جائے میرے نبی کا حلیہ کیسا تھا. میرے امام کہتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. توجہ کریں، تصور میں لائیں. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. نیچی آنکھوں سبحان کی اللہ. شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سبحان اللہ، سلام. سبحان اللہ. اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، سبحان اللہ. پتلی پتلی گلیں سبحان اللہ. قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. جب یہ تصور آتا ہے تو پھر خسرو کا تصور آتا ہے اور طبیعت یوں کہتی ہے آفاق گردیدم وہرے بہرے بتام ورزیدم. اللہ اکبر. آفاق گردیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. اللہ اکبر. اس حسن کو کیا کہیں؟ حسن یوسف جس کا طالب ہو کرے چارہ سازی، کرے چارہ سازی. زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کی سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں. شفاعت کسی کی ہے، جنت کسی کی. اور اللہ اکبر. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. ان کی کیا تعریف کی جائے. شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. خسرو کہتے ہیں اللہ اکبر بڑے مزے میں کہتے ہیں پری پہ کر نگارے سر و قد لالا رخسارے. پری پہ کر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. اور میرا امام کہتے ہیں اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، سر تاب قدم، سر تاب قدم، سر تاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. کیا کہیے ان کو، الفاظ نہیں ملتے. سرکار کو کیا کہیے. تو شیطان ان کی شکل نہیں بنا سکتا، باقی سب کی شکل. اب پہچانے کیسے جب وہ سب کی شکل میں آ سکتا ہے؟ پہچانے کیسے کہ یہ شیطان ہے یا انسان، شیطان ہے یا اور مخلوق. آسان لب و لہجے میں اگر وہ اللہ کو بھلا دے، شکل کوئی بھی ہو شیطان ہے، اور اللہ کو یاد دلا دے شکل کوئی بھی ہو وہ انسان. شیطان ہمیشہ بھلائے گا. قرآن اٹھا کر کے پڑھیں آپ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مچھلیاں جو زندہ ہو گئی اور حضرت یوشع بن نون کو بھلا دیا گیا تو کیا کہا اللہ نے؟ شیطان نے بھلا. ہو گیا کیا؟ ہاں ہو گیا.
2-3 منٹ میں بات سمیٹیں، ٹائم ہو گیا، اوپر ہو رہا ہے ٹائم۔ شیطان آیا، دستک دی، اس نے کہا برسیسا میں بھی تیری خانقاہ میں رہ کر کے کچھ دن عبادت کرنا چاہتا۔ برسیسا نے کہا بھائی میں 220 سال سے باہر نہیں نکلا، میں بھیڑ اکٹھا نہیں کرنا چاہتا، جاؤ کہیں اور جاؤ۔ اس نے کہا اچھا میں 2 رکعت نماز پڑھوں تیری خانقاہ میں۔ اب نماز کے لیے تو روک نہیں سکتا تھا برسیسا، اس نے جو نماز شروع کی، چونکہ اس نے تو نماز پڑھنی نہیں تھی، اس کو سجدے سے کیا تعلق، لیکن وہ ہر کام کرتا ہے جس سے آدمی کو وہ اپنے چنگل میں پھانس سکے، وہ ہر کام کرتا۔ برسیسا کی خانقاہ میں جو 2 رکعت شروع کی، اس نے تو 3 دن تک کے صرف قیام میں کھڑا رہا۔ برسیسا دیکھ کر حیران رہا کہ یا اللہ میری عبادت پہ فرشتے بھی حیرت کرتے ہیں، لیکن یہ ایک قیام میں 3 دن نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، 3 دن۔ وہ متاثر ہو گئے برسیسا۔ برسیسا متاثر ہوا تو اس نے 3 دن کے بعد نماز پوری کی، تو بولا کہ بھائی تم تو مجھ سے بڑے ہو یار، بڑے عابد ہو، میں تو کھاتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں، اور تم، اور یہ مزہ عبادت میں کیسے آتا ہے کہ بھوک بھی نہیں لگتی پیاس بھی نہیں لگتی۔ شیطان نے کہا تو نہیں کرے گا، تیرے بس کا نہیں ہے۔ دیکھو شیطان، اللہ کی پناہ، شیطان مردوس، کہا تیرے بس کا نہیں ہے، تو نہیں کرے گا۔ اب جب کوئی یہ بولتا ہے نا تیرے بس کا نہیں ہے، تو آدمی ضد میں آتا ہے۔ ایسے اگر کوئی اچھا تاجر ہو نا، ہوشیار دیڑ ہوشیار، تو وہ چیز بتا کے بولے گا کہ مولانا آپ نہیں خرید سکتے، اور پھر مولانا میں نہیں بھی طاقت ہوگی تو بولے گا کہ تو مجھے حقیر جانتا ہے، پھر میں دیکھ کیا تیری پوری دکان خرید لیتا ہوں۔ سیٹ صاحب آپ نہیں خرید سکتے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اس نے کہا تو نہیں کر سکتا، اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، کیوں؟ کہا یہ ذوق تیرے اندر نہیں پیدا ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ تو شیطان نے کہا یہ ذوق گناہ کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتا، اس کے لیے گناہ کرنا پڑے گا، تو گناہ تھوڑی کرتا ہے۔ کرے استغفر اللہ، گناہ کر کے یہ ذوق عبادت کا کیسے پیدا ہوگا؟ کہا تو سمجھا نہیں بات کو، دیکھو کیسے گھما رہا ہے، تو سمجھا نہیں بات کو۔ کیا؟ کہا کہ جب نیک لوگ عبادت کرتے ہیں تو ان کو اپنی نیکیوں پہ گھمنڈ اور بھروسہ ہوتا ہے، لیکن جب گنہگار عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گناہ کی وجہ سے خوف ملتا ہے، تو لذت ہوتی ہے، آنسو بہتے ہیں، ایک تصور بنتا ہے، اور یہ اور وہ پھر اس نے خوب باتیں کی۔ اس نے کہا اچھا بات تو تیری صحیح ہے، تو پھر کیا گناہ کروں، بتا کیا گناہ کروں؟ اس نے کہا کسی کا قتل کر، مرڈر کر کسی کا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے انبیاء کی تعلیم میں سنا ہے کہ جو کسی کو قتل کرے گا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، قتل نہیں کر سکتا۔ بولے اچھا ٹھیک ہے نہیں کر سکتا قتل، کسی عورت کے ساتھ زنا کر۔ اس نے کہا استغفر اللہ، یہ تو اور بڑی بات ہے، اس لیے کہ جو کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے زنا جب ہوتا ہے زمین پر، اور زمین اللہ کی خشیت سے کانپتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے کہ میں 2 حصوں میں چر جاؤں، اس کو اپنے اندر دبوچ لوں، میں زنا نہیں کر سکتا۔ کبھی ایک کام کا شراب پی، ہاں یہ تھوڑا سا آسان ہے، 1 کٹورا شراب پیئیں گے گنہگار ہو جائیں گے، پھر عبادت کا مزہ لیں گے۔ اب یہ شیطان دیکھو، ہنسنے کی بات نہیں عبرت کی بات ہے۔ یہ برسیسا کوئی معمولی آدمی نہیں، اس کے 60,000 شاگرد تھے جو اس کا نام لے کر ہواؤں میں اڑتے، اس کی تربیت سے۔ آپ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں میرے بھائی جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہم لوگ ہیں جنہیں استنجا کی سنتیں نہیں پتا اور جنت کے ٹھیکیدار بنے ہیں؟ آپ کو ہمیں پتا کیا ہے؟ ہمیں تو دین بھی نہیں پتا، کلمے کا مطلب بھی نہیں پتا، جو ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں نا، اور پھر ہمیں یہ گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ یہ 2 رکعتی مسلمان، انڈا مچھی گوشت جس کی پہچان، بس یہ حالات ہیں، اور پھر گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ 60,000 اس کے شاگرد اس کی تربیت سے ہوا میں اڑتے تھے۔ آپ اٹھا کر کتابیں دیکھیں، برسیسا کی زندگی پڑھیں آپ، جس کے شاگردوں کا یہ عالم ہو، اس برسیسا کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن جب اس نے کہا کہ شراب پی، شیطان نے کہا کہ شراب پیے گا، کہا یہ آسان ہے، کہا یہ ملے گا کہاں؟ فرشتے اس کی عبادت پہ حیران تھے، اب وہ شراب پینے کو مچھی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ کیا
کہ میں شراب پیوں گا تو مجھے عبادت میں لذت ملے گی. اللہ شیطان کے مکر سے ہمیں بچائے. کیسے گھماتا ہے, ہر آدمی کو اس کی فیلڈ کا بن کے ورگلاتا ہے, بہت ستاتا ہے. اللہ جسے بچائے وہی بچ سکتا ہے, بس اس کے مکر سے اور کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ بچائے تو بس انسان بچے. اللہ سے بار بار اللہ کی پناہ مانگو. شیطان مردود سے اللہ بچا, اللہ بچا, اللہ بچا. کبھی غافل مت ہونا, سب سے بڑا انسان کا دشمن شیطان ہے. تو اب یہ بندہ جس کی عبادت پہ فرشتے تعجب کرتے تھے, اور اس نے 220 سال سے کبھی آسمان نہیں دیکھا تھا, یہ تڑپ رہا تھا کیسے شراب ملے گا. یہ ظالم نے پتہ بھی بتایا تو ایک جنگل کا, اور وہ جنگل میں بھی ایک عورت, اور وہ اسی کی سیٹنگ ساری, اسی کا سارا منصوبہ, اسی کا پلان تباہ کرنے کا. اس نے کہا وہ جنگل میں جاؤ, وہاں تمہیں شراب ملے گا, ایک عورت شراب تمہیں پلائے گی. یہ شراب کے لیے گیا. جب یہ اپنی خانقاہ سے نکلا 220 سال کے بعد, تو فرشتے حیرت کرتے تھے کہ یہ جا کہاں رہا ہے. مَن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور اللہ جسے گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اب یہ جا رہا ہے کہاں؟ شراب کی طرف. اس جنگل میں پہلے سے شیطان نے سارا معاملہ منصوبے کے تحت, پلاننگ کے تحت سیٹ کر رکھا ہے. جیسے ہی شراب کے لیے اس عورت کے پاس گیا, خوبصورت حسین و جمیل عورت, جیسی نظر پڑی, پہلی بار دیکھا تھا عورت کو, اس نے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے ایک جام دیا, پھر پیا, پھر پیا, پھر پیا, اتنا پیا کہ بدمست ہو گیا, اور شراب پی کر اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا. پھر اس کا شوہر آیا تو اس کو قتل بھی کیا. شراب بھی, زنا بھی اور قتل بھی, یعنی شراب نے سب کرا دیا. کیا تو انکار کر رہا تھا, چند گھونٹ کو آسان سمجھ رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ قتل کرتا تو اتنی بلاؤں سے میں نہیں, حالانکہ وہ بھی بڑا گناہ تھا, گناہ کوئی چھوٹا نہیں, لیکن شراب نے کہاں پہنچایا. یہ جو گلی گلی محلے محلے نشے کی چیزیں بک رہی ہے نا, تو تمہیں بھی تباہ کرنے کے, برباد کرنے کے لیے. اللہ ہمارے بچوں کو بچائے. اور ہمارے مالیگاؤں میں منصوبہ بند طریقے سے شرابی اور نشیری اور گنجڑی لڑکوں کو محلے میں بھیجا جا رہا ہے. کون بھیج رہا ہے میں اس پہ کوئی بحث نہیں کرتا, کون بھیج رہا ہے اس پہ کوئی بحث نہیں کرتا, کیوں بھیج رہا ہے اس پہ کوئی بحث نہیں کرتا. ایک سازش ہمارے مالیگاؤں میں یہ بھی شروع ہو گئی ہے. جیسے دو لوگوں کا جھگڑا ہے, عبد الرحمان کا اور عبد السلام کا, دو لوگوں کا جھگڑا, مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں, دو لوگوں کا جھگڑا ہے. اب عبد الرحمان کمزور ہے, عبد السلام ہے مضبوط مالدار, اب اس سے نپٹ نہیں سکتا. تو مالیگاؤں میں, حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پورے مالیگاؤں میں تقریر کرتے ہیں, پوری دنیا میں بدنام کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے, کوئی بدنامی کی بات نہیں. میرا گنبد و مینار کا شہر بہت اچھا شہر ہے, لیکن جو ہوگا تو میں تو کہوں گا نہیں. عبد الرحمان کمزور, عبد السلام مضبوط مالدار پیسے والا آدمی, اب اس سے وہ پور نہیں پا رہا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے پتہ ہے, جو گنجڑی چرسی نشیڑے لڑکے ہوتے ہیں ان کو کچھ پیسے دیتا ہے, ہفتے کے 15 دن کے, اور پیسے دے کے کہتا ہے کہ تو عبد السلام کے لڑکے سے دوستی کر اور اس کو نشے کا عادی بنا. کیونکہ اگر میں اس کو تماچا ماروں گا تو 4 دن تماچے کا اثر رہے گا, لیکن اگر اس کے بیٹے کو تو نے نشہ کرنے والا نشیڑی بنا دیا تو پوری زندگی وہ گھٹ گھٹ کے مرتا رہے. یہ صورتحال ہے. ایک صورت اور بتاؤں کیا ہے, شرم آنا چاہیے, مسلمانوں کی بستی ہے. مجھے ایک معتبر ذریعے سے یہ بات پتا چلی کہ اگر کسی سے جھگڑا ہوا, نہیں نپٹ پا رہے ہیں, ایک خوبصورت لڑکے کو چھوڑ دیا, اس کی لڑکی کو لے جا کے بھاگا تاکہ وہ گھٹ گھٹ کے مرے. یہ صورتحال ہمارے شہر میں ہو رہی ہے. اب لوگ مریں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ کہاں گئی غیرت؟ ارے بیٹی تو گھر پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے. دوسروں کے بچوں کو بگاڑنے والوں تمہارے بچے بھی سلامت نہیں رہیں گے, اور دوسرے کی آبرو سے کھیلنے والوں تمہاری آبرو بھی سلامت نہیں رہے گی. اللہ کے رسول نے حاتم طائی کی ننگے سر آنے والی بیٹی کے سر پہ اپنی چادر ڈال کر پوری امت کو پیغام دیا تھا, بیٹی اگر کافر کی بھی ہو تو بیٹی بیٹی ہوتی ہے, اس کی عزت کی حفاظت کرنا ہر شریف انسان کے ذمے پہ ہوا کرتا ہے. لیکن ہمیں کیا ہو گیا, اس طرح بدلہ نکالو گے اور پھر مسلمان کہلاؤ گے.
آج کہتے ہو حالات اچھے نہیں ہیں، تو تم کتنے اچھے ہو، ہم کتنے اچھے ہیں، ہم اچھے ہو جائیں حالات میں نے ابھی ایک مثال دی، غریب نواز کی چوکھٹ پہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب سر جھکا رہے، غریب نواز کے قدموں میں سر جھکانے جاتے، ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان ویسے نہیں رہ گئے جیسے غریب نواز تھے۔ وہ دور پھر لوٹ کر کے آئے گا، یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ اور بندے مومن کی اذان کیا ہے؟ وہ جس کو صحیح تلفظ کے ساتھ اذان دینا نہیں آتی، لوم چلاتے چلاتے ناکام ہوا، ہڈیاں ٹوٹنے لگی تو مؤذن بن گئے، ایسے مؤذن کی بات نہیں۔ اقبال کہتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ جو اپنے نفس کو کچل کر مجاہد بنے اور اذان دے، تو پھر وہ نیند والوں کو نہیں اٹھاتا، اس کی اذان سے تو مردے بھی اٹھ کر کے کھڑے ہوتے۔ کوئی اپنے آپ کو کچل کر اذان تو دے، جس کو اذان سے خود کوئی دلچسپی نہیں، اس کی اذان سن کر لوگوں نے کیا مسجد میں آنا ہے، اس کی اذان کا لوگوں نے کیا جواب دینا ہے؟ اذان تو مذاق بن گئی۔ مسلمانوں پہلے تم نے اذان پر بے توجہی کی، اور یہ میرے اللہ کی سنت ہے، جب بھی میرے اللہ کی کسی نعمت کی ناقدری کرو گے، اللہ وہ نعمت تم سے چھین لے گا۔ جب تم نے اذان کی طرف سے کان ہٹائے تو خدا نے کہا پھر میں تمہیں سناؤں گا ہی نہیں۔ تم میرے ذکر کو سمجھتے کیا ہو؟ تم میرے ذکر کو سمجھ، تو بے توجہی کرے گا، میں تیرے گھر تک اذان کی آواز آنے نہیں دوں گا۔ یہ ان کی اوقات کیا ہے؟ ایڑیوں پر انگلیاں رکھ کر کے پیشاب کرنے والوں کی یہ اذان بن کر آئیں گے۔ واللہ اذان نہ کبھی رکی ہے نہ رک سکتی ہے۔ آج بھی اذان کی شان یہ ہے کہ اذان 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بند نہیں ہوتی۔ ہند کی اذان ختم ہوتی ہے تو سندھ کی طرف، سندھ کی ختم ہوتی ہے تو عرب کی طرف، عرب کی ختم ہوتی ہے تو افریقہ کی طرف، افریقہ کی ختم ہوتی، اس طرح 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جاتا جبکہ اذان نہ ہو رہی ہو۔ اذان کی آواز کو آپ قدر کریں۔ دیکھو جو غلط کر رہے ہیں ان کا تو انجام فرعون کی طرح ہونا ہی ہے، لیکن آپ سدھرے نا، اللہ کی غیرت کا خیال کریں۔ آپ، میں تو میرا ایمان ہے، میں مسلمان ہوں، میرے اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا، بولو اذان کی کتنی قدر کی؟ جس نعمت کی ناقدری کرو گے اللہ چھین لے گا۔ اور اسلام کی بھی ناقدری کر رہے ہو، ابھی ہوش کے ناخن لو، کہ اللہ نہ کرے اسلام بھی چھین نہ لیا۔ آپ سمجھتے کیا ہو؟ اللہ مجبور ہے، وہ بے نیاز ہے۔ 360 کعبے پر لوگ بٹھا دیتے ہیں، اس کو فرق کچھ نہیں پڑتا۔ لا ضد لہ ولا مد لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا جواب۔ اس کی شان بڑی ہر آن اس کا نیا جلوہ ہے، وہ نئے جلوے کا اظہار فرما رہا ہے۔ اس کی شان ہے، وہ بے نیاز ہے۔ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ وہ بے اولاد کیوں ہے؟ اس لیے کہ اولاد والا حاجت مند ہوتا ہے، اور وہ بن باپ کا کیوں ہے؟ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے تو اولاد کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ بتا رہے لم یلد ولم یولد، نہ میرا کوئی ماں باپ ہے نہ میری کوئی اولاد ہے، میں بے نیاز ہوں، ہے نا؟ تو بات دور نکلی، دل کا درد کہاں تک دبائیے گا؟ پھر کہتا ہوں شارٹ کروں گا لیکن پھر لمبی ہو جاتی ہے۔ شاید عید کے بعد اب پہلی ملاقات آپ سے ہوئی ہے، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کو جب شراب پلایا گیا خوبصورت ہاتھوں سے، شراب بھی پیا، زنا بھی کیا، قتل بھی کیا، پھر شیطان ہی ایک آدمی، شریف آدمی کی شکل بنا کے بادشاہ کے پاس گیا، کہا برسیسا کا کیا حال ہے؟ کہا وہ تو بڑا نیک ہے، 220 سال سے اس نے آسمان بھی نہیں دیکھا۔ کہا دیکھو وہ کہاں کیا عیاشی کر رہا ہے۔ جب وہاں گئے تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، یہی کہتے ہیں آپ، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، شرابی بھی، زنا بھی، قتل بھی۔ جب پکڑا دیا، شیطان نے جاسوسی بھی کی، مخبری بھی کی۔ اس کا مطلب مخبری جاسوسیاں شریف لوگ نہیں کرتے، شیطان لوگ کرتے۔ تو مخبری بھی کی، جاسوسی بھی کی، شیطنت اسی کا نام ہے، کچھ بھی کرے۔
اب بادشاہ نے قاضی کے پاس مقدمہ دائر کیا. قاضی نے کہا اس کو سولی پہ لٹکاؤ, مار ڈالو اس کو, تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ ہم نے مکاروں کا انجام. 220 سال سے آسمان نہیں دیکھا, عورت کے ساتھ جا کے زنا کیا, شراب پی, قتل کیا, اس کو قتل کرو. اب اس کو باندھ دیا گیا سلیب پر. جب سلیب پر باندھا گیا اس کو, پھر شیطان آیا. کہا برسیسا کیا حال ہے؟ کہا بھائی دیکھو کس حالت میں ہوں, ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. کہا مجھے پہچانتا ہے؟ کہا وہ میرا دوست ہے نا تو جو 3 رات تک قیام میں کھڑا رہتا ہے. کہا نہیں, کوئی دوست نہیں ہوں. ان الشیطان للانسان عدو مبین, سب سے بڑا دشمن تو تم لوگوں کا میں ہی ہوں, لیکن اب اتنی خیر خائی تیرے ساتھ کر سکتا, دشمنی تو بھرپور کر لی تیرے ساتھ, اب ایک تھوڑی سی خیر خائی کر دوں. کہا کیا؟ کہا دیکھ, بدنام ہوا, ذلیل ہوا, رسوا ہوا, اب قتل ہو رہا ہے, گنہگاری کی عالم میں قتل ہو رہا ہے, اللہ کو منہ کیا دکھائے گا؟ تو کہا پھر؟ کہا کاش کہ تجھے زندگی مل جائے, پھر تو توبہ کرے, توبہ کر کے پھر نیک ہو جائے. اب توبہ کر کے نیک ہوگا, پبلک میں عزت ملے نہ ملے, کم سے کم اللہ کو تو راضی کر لے گا. کہا بہت اچھی بات ہے. کہا توبہ کی کیا صورت ہے؟ کہا زندگی بچے گی تو توبہ کرے گا نا. تو اب تیرے لیے اہم چیز یہ کہ میں تیری زندگی بچاؤں. کہا زندگی کیسے بچے گی؟ تو کہا ایک سجدہ مجھے کر لے خدا کہے گی. کہا یہ تو شرک ہے. کہا یہ تو شرک ہے. کہا پھر مر, ایسی ذلیل ہو کے مر, ایسی اللہ کو ناراض کر کے مر. تو کہا پھر؟ کہا زندگی بچے گی مجھے سجدہ کرنے سے. تو کہا میں تو بندھا ہوا ہوں. کہا صرف سر کا اشارہ کر. اس نے خدا سمجھ کر سر کا اشارہ کیا. اچھا کہا اب میں چلتا ہوں. پہلے تو گنہگار ہو کے مر رہا تھا, مغفرت کی اور بچنے کی امید تھی, اب سجدہ کیا کر لیا, تو کافر بھی ہو گیا, میں تیرا ایمان لے کر کے چلا, اچھا میں چلتا ہوں. اور اس کو اسی حالت میں پھانسی دے دی گئی جس نے 60,000 لوگوں کو محنت کر کے ولی بنایا تھا, آسمان میں اڑنے کی, ہواؤں میں اڑنے کی طاقت دی تھی. ایک شراب, ایک شباب نے اس کو کفر تک پہنچا دیا. یہ ہے شراب و شباب. اللہ کے بندو ان چیزوں کو سمجھو, اس پر عمل کرو. اللہ ہم سب کو توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.